میں محمد جاوید ہوں اور آپ کی خدمت میں پھر ایک بار روبرو پروگرام میں ہمارے اپنے ہر دل عزیز اور عوام کی بار بار اصرار تھا کہ شمشاد قادری صاحب سے ملاقات کروائی جائے، چونکہ پچھلے رمضان سے قبل شمشاد قادری صاحب بیرونی دورے پر تھے، یعنی کینیڈا میں مقیم تھے اور وہاں کی اور کئی پروگرامس میں انہوں نے حصہ لیا۔ اب رمضان کے بعد اور ہم پہلی چیز میں ایک ایسے مسلم ہمارے لیے دستیاب رہے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک تو سفری اعتبار سے کس قسم کے سفر رہا، اس کے کچھ اقتباسات اور اس کے علاوہ ہمارے حیدرآباد خاص طور پہ تلنگانہ کے جو اہم موضوعات تھے اس پر بات کرنے کے لیے آج سید شمشاد قادری صاحب ایک سینئر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کئی این جی او سے وابستہ ہیں اور ان کی رائے عوام کے اندر بہت سمجھتی ہے۔ آئیے شمشاد قادری صاحب سب سے پہلے اس میں استقبال السلام وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے شہر حیدرآباد تشریف لانے کے لیے میں آپ کا اس اعتبار سے کہ مختصراً آپ سب سے پہلے سفر کینیڈا رہا، اس میں بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ کیا آپ سے بات چیت۔ کینیڈا جب میں گیا، جاتے آتے رہتا ہوں کینیڈا، پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے لوگ، وہاں کا تہذیب، اور سب سے زیادہ میں نے جو وہاں پر محسوس کیا، ڈسپلن کے بڑے پابند ڈسپلن لوگ ہیں، ایمانداری اسی طریقے سے ہے، اور اخلاق تو اتنے بہتر ہیں، مجھے جانیے یا مت جانیے، اگر میں باہر بیٹھا رہا تو ہلو انکل ہو کیسے ہیں آپ، ایک کے آپ اچھے رہیے، یہ سزا، اور ٹریفک کا معاملہ ہو یا پھر مالس کا معاملہ ہو، بڑی ایمانداری اور بڑی ہی جو ہے یعنی کسی قسم کی وہاں بھید بھاؤ، سب سے اہم بات جو میں وہاں پر محسوس کیا کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی بھید بھاؤ نہیں، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، کسی کو اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ بھائی شمشاد قادری کیا ہے، انہوں نے کیا کپڑے پہنے، ان کا جو ہے معاملہ کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی تمام لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی زندگی بنا رہے ہیں۔ اور کینیڈا کی جو میں نے تہذیب دیکھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہاں ڈریس کا تھوڑا معاملہ اگر ہٹ گیا تو پورا اسلامی طریقے سے سلام کو عام کرنا، ایمانداری، اور آپ کی جو ہے ناپ تول، یہ سب ہر چیزیں۔ اور ایک خصوصی بات میں وہاں جہاں پر مساجد کا جو میں نے معاملہ دیکھا جاوید صاحب، آپ کے حیران ہوئے کہ عید کی نماز 3 بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں جس میں 5000 سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ مرد حضرات کے علاوہ خواتین اور نوجوان بچوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے نماز میں شامل ہوتی ہے، اور جمعہ کی نماز کے لیے ہر مسجد میں 2 جمعہ ہوتے ہیں، ایک 1:30 بجے یا 2 بجے، اس کے بعد 3 بجے ایک جماعت ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ وہاں کے جو بچوں کا تعلیم میں معاملہ جو ہے 2:40 پہ وہ بچوں کی جماعت ختم ہوتی ہے، وہ لوگ پھر جماعت میں حاضر ہو کے اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ برکف وہاں کا ماحول، وہاں کا جو ہے موسم بڑا ہی خوشگوار، اور آدمی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ جانے کے بعد بار بار وہاں جانے کی کوشش کرے گا۔ میں بھی چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو آپ بھی آگے بڑھتے ہوئے پی آر کے لیے جائیے، اور خصوصی طور پہ جاوید صاحب وہاں کا میں نے جو دیکھا، یہاں سے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں 1 گھنٹے کے وہاں پر $14 دیے جاتے ہیں، جو بھی کام چاہے چھوٹا ہوٹل کا کام ہو یا کچھ بینر ہاتھ میں پکڑ کے رہنا ہے، تو بچے 3-4 گھنٹے وہاں کام کر کے جو ہے $14 کا مطلب یہاں ہے کہ ہزاروں 1,000 2,000 سے زیادہ وہ لوگ کما لیتے ہیں۔ شمشاد قادری صاحب وہاں کی روایت کینیڈا کی اس پر آپ جائیں، لیکن اب ایک سوال شہر حیدرآباد تہذیب اور اور مزے مہمان کے ساتھ ساری دی جاتی، لیکن آج بڑا رش کہ آج ہمارے تو کیا ابھی اس وقت ایک چھوٹا سا سوال
کیا ہمارے شہر حیدرآباد کا نوجوان یہ جو ہے نشہ آور اشیاء سے منقطع ہوتے ہوئے تہذیب کو اپنانے کی ضرورت ہے؟ جاوید صاحب، آپ نے جو یہ سوال کیا آج کا جو بڑا سلگتا سوال ہے، آج کے ہمارے نوجوانوں سے میں دردمندانہ اپیل یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ ڈرگ کے استعمال سے، یہ شراب نوشی ہے، سب سے فوراً منشیات سے باہر نکلیے اور نکلتے ہوئے آگے اپنی زندگی بنانے کے لیے اچھا سوچیے. آپ بہت سی چیزیں ہیں، آپ کینیڈا جا سکتے ہیں، امریکہ جا سکتے ہیں، لندن جا سکتے ہیں، یہیں رہ کر اچھی پڑھائی کر کے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کی، اپنے اہل ویال کی خدمت کر سکتے ہیں. میری نوجوانوں سے خصوصی طور پہ اس بارے میں میں ان سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ منشیات سے باہر نکلیے، تاکہ آپ کی جو آنے والی زندگی برباد ہونے والی ہے اس سے آپ جو ہے باہر نکل کے اس بات کا آپ ثبوت دیں گے کہ واقعی آپ ایک سمجھدار نوجوان ہیں اور اپنے ماں باپ کی اہل ویال کی خدمت کرنے کے لیے آپ تیار ہیں. اب رہا سوال تھوڑا اب سیاسی طور سے اور حالات کے طور سے نظر آتے ہیں. شمشاد خالد صاحب، آپ کی کبھی تو محسوس ہو رہی تھی پچھلے 1.5 مہینے سے اس میں کئی ایک تغیرات آئے، سیاسی بدل بھی ہے. موجودہ صورتحال میں مسعودہ صاحب جو ہے نا صدر نشین کر ہے، کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہ کوئی کسا اسٹیٹمنٹ آتا ہے انتخاب کے بعد، صدر نشین بننے کے بعد میں جو ہے نا اوقاف کی ہم جائیدادوں کی حفاظت کریے اور اوقاف کی جائیداد جہاں بھی ہے وہاں پہ آپ بولیے ہم آئیں گے، یہ سب بولتے بولتے آج پورا جو ہے زبو حالی کا شکار ہو گیا. آپ کا کیا؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال کیا، مجھے حیرت اس بات کی ہے جاوید صاحب کہ صدر نشین کا انتخاب کے لیے بہت زیادہ وقت لے لیا جناب چندر شیکھر راؤ صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ کسی موضوع شخصیت کا انتخاب کرنا ہے. اس سے پہلے ایک بات آئی تھی کہ جو ہے ایم ایل سی فاروق حسین کو صدر نشین بنایا جائے گا. پھر کب متوقع بات تھی، یہ نہیں ہوئی. مگر حیرت اس بات کی ہے کہ مسیح اللہ صاحب کو جو صدر نشین منتخب کیا گیا ہے، کس وجہ سے کیا گیا اور کیوں کیا گیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ میں اس وقت سے نہیں آ رہی. نوجوان قائد ہیں. کیا میں اسی آپ کے ذریعے سے سوال کرنا چاہوں گا چندر شیکھر راؤ صاحب سے، جو آپ نے ہم سے مسلمانوں سے جو وعدے کیے تھے تمام وقت جائیدادوں کو حاصل کرتے جائے گی، کیا چندر شیکھر راؤ صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح اللہ خان صاحب اس قابل ہیں کہ تمام جائیدادوں کو جو انکروچمنٹ ہوا ہے، جس پہ قابضانہ قبضے ہوئے ہیں، جس پہ جو ہے کر کے ہے، کیا یہ حاصل کریں گے؟ میں نے آج اس سیاست میں دیکھا کہ انہوں محمود علی صاحب کے ساتھ جو ہے میں تمام جائیدادوں کو حاصل کروں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، اور یہ نوجوان قائد اس سے پہلے جو ہے حج کمیٹی میں آپ رہے کہ نہیں. خیر، حج کمیٹی اور وقف بورڈ میں بہت بڑا فرق ہے. اور اس وقت کو جو ہے ایک جو ہے ہمیشہ ننگی تلوار آپ کے سر پہ لٹکتی رہیں گی مسیح اللہ صاحب. میں خصوصی طور سے آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ پارٹی سے بالا تر ہو کے آپ نے پوسٹ حاصل کیا ہے. اگر واقع مسیح اللہ صاحب مسلمانوں کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں آپ، تو آپ بالکل ہی نڈر ہوتے ہوئے جرت مندانہ انداز میں اگر اقدامات کرتے ہوئے تمام وقت کی جائیدادوں کو حاصل کر کے اس کی آمدنی کو مسلمانوں میں خرچ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایک بات یاد رکھی جائے گی کہ نوجوان کو جس کو منتخب کیا گیا تھا اس نے آ کے کچھ کی. مگر میں نہیں سمجھتا کہ مسیح اللہ صاحب اس پوسٹ کے لیے قابل ہیں، کیونکہ برا مانیں گے میں ایک سیکولر اور سیکولرزم کے تحت اور ایک جمہوری ملک میں رہتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک اچھے آدمی کو، اچھے سے کوئی آئی اے ایس آفیسر کو یا کوئی آئی پی ایس آفیسر کو یا کوئی بڑے قابل شخص کو اس پوسٹ پہ اگر رکھتے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جوڈیشل پاورز اگر دے کے ان کے پاس اگر ان کا انتخاب کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت کچھ اس میں فرق محسوس ہوتا. مگر میں نہیں سمجھتا کہ جتنے 1,00,000 کروڑ کی جائیداد جو ہے اس کو گورنمنٹ حاصل کر لی، جبکہ وہ جائیداد وقف کی ہے. میں چندر شیکھر راؤ صاحب سے اور مسیح اللہ صاحب سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ وہ جو لینگ ٹو ہیلتھ کی جو جائیداد ہے کیا آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ عوام کی نظروں میں نظریں ملا کے بات کرتے ہوئے اس بات کا آپ ثبوت دے سکتے ہیں کہ جتنی جائیدادیں ہماری ناجائز قبضے ہوئے ہیں، جس پہ جو ہے غلط طریقے سے جو استعمال ہو رہا ہے، کتنی آمدنی اس کی ہو رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اتنی جلدی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. پھر بھی میں چندر شیکھر راؤ صاحب، علی جناب محمود علی صاحب
کیونکہ محمد علی صاحب جی جب انہوں نے چارج دلانے کے لیا انہوں نے بھی بڑی بڑی باتیں کی. باتوں سے کام چلنے والا نہیں ہے. علی جناب محمد علی صاحب, علی جناب مسیح اللہ خان صاحب اور علی جناب چندر شیکھر راؤ صاحب, آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے کہ ایک نوجوان اور جو نا تجربے کار شخص کو لا کے آپ جو ہے اتنے بڑے وقف جیسی اہم پوسٹ پہ آپ نے ان کو جو ہے اقتدار صدر نشین کی حیثیت سے ان کا انتخاب کیا ہے, وہ کس وجہ سے کیا ہے یہ چندر شیکھر راؤ صاحب بھی جانتے ہیں یا محمد علی صاحب جانتے ہیں. اور میں چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا میں پرزور مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر واقع مسیح اللہ خان کو صدر میں ان کو بالکل آزادانہ طور پہ ان کو کام کرنے دیجیے, ان کے پورے تمام اختیارات کو ان کے استعمال کیجیے تاکہ کسی دباؤ میں آئے بغیر, کسی پریشر میں آئے بغیر اگر مسیح اللہ صاحب کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت عوام کا فائدہ ہے اس میں. اب یہ تقریباً عوام کا کہنا ہے جب سے یہ خبر آئی تقریباً لوگ بول رہے ہیں کہ یہ کٹوتی ہے, یہ کر نہیں سکتے, یہ کٹوتی ہے, لوگوں کا ماننا یہ ہے. تو ابھی اور اس بار لوگوں کا سوال یہ بھی ہے کیا چندر شیکھر راؤ کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ بعض جیسا شادی مبارک ہے ایسے کام بعض اچھے کام کرے, لیکن لوگوں کا بولنا یہ ہے کہ بھائی خاص طور اوقاف جائیدادوں کو لے کر ان کی پہ اس سنجیدہ نہیں دکھ رہی. اور کیا سلیم صاحب بھی تھے انہوں اور یہ مسئلہ دونوں ہی ہے کیا پورے تلنگانہ کے اندر بول کے لوگ تو کٹپوتی بول رہے ہیں. تو آپ کا کیا ہے کہ واقعی کٹپوتی پہلے بھی وہ خصاب صاحب سلیم صاحب بھی وہی تھے, انہوں بھی وہی ہے, تو زیادہ لوگوں میں جو ہے نا ناراضگی ہے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑی حیرت اور ایک ہم عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. پہلی منزل سے ہٹا کے دوسری منزل پہ بٹھا دیا گیا. یہ آخر سلیم صاحب کی ایسی کیا قابلیت چندر شیکھر راؤ صاحب نے دیکھی, ایسی کیا جو ہے ان میں جو ہے خاص بات دیکھی جو ان کو جو ہے ان کو حج کمیٹی کا صدر بنا دیا گیا ہے, الٹ پلٹ کر دیے, ایک منزل سے دوسری منزل, دوسری منزل سے ایک منزل. تو یہ اب یہ چندر شیکھر راؤ صاحب کو یہ سوچنا ہے کہ میں چندر شیکھر راؤ صاحب سے خصوصی طور پہ یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی بات کرتے ہیں, نظام کے طرز حکومت چلانے کی بات کرتے ہیں, نظام میرے سر کا تاج کہتے ہیں, مگر میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ صرف یہ زبانی جمع خرچ ہے. آپ حقیقی طور پہ مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہیں, میں خصوصی طور پہ کہنا چاہوں. اور ایک خاص طور سے کہوں گا یہ اوقاف اتنی بڑی جو ہے محکومہ ہے اور لاکھوں ایکڑ زمین, لاکھوں ایکڑ کا جو ہے زمینات ہیں, بڑے بڑے انسٹیٹیوشن ہیں, بڑے بڑے جو ہے ادارے اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک نوجوان آ کے جو نا تجربے کا نوجوان آ کے کس طریقے سے کام کرے گا. اور چندر شیکھر راؤ صاحب جب آپ ہمدردی کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں ہے آپ میں ہمدردی, کہاں ہے مسلمان. اگر وقف کی جائیدادوں کا صحیح اگر استعمال ہوگا تو ایک مسلمان 4 لاکھ کا مالک اس کا ہو سکتا ہے, اس کو ہر طریقے سے جو ہے اس کی فلاح بہبود ہو سکتی ہے. مگر آپ اس بات میں سنجیدہ بالکل نہیں ہے کہ مسلمانوں کی فلاح بہبود ہو. یہ مسلمانوں کو بہلانے کے لیے, مسلمانوں کو چاکلیٹ دے کے بہلانے کے لیے, جیسے روتے ہوئے بچے کو ہاتھ میں جو ہے روتے ہوئے بچے کے ہاتھ میں چاکلیٹ دے دیے, ویسا یہ تو آپ جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ جو ہے مسلمانوں کے سے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, مسلمانوں کی غریبی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, مسلمان جو بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں. اگر واقع چندر شیکھر راؤ صاحب آپ مسلمانوں کے سچے ہمدرد ہوتے, محمود اللہ صاحب اگر واقع آپ مسلمانوں کے سچے ہمدرد ہوتے تو آپ چندر شیکھر راؤ صاحب سے کہہ کے ایک قابل اور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کو لا کے جو وقف کی جائیدادیں ہڑپ کر لی گئی ہیں ان کو حاصل کر سکتے تھے. مگر یہ تو جو ہے صرف آنسو پوچھنے کا متعارف ہے. آپ نے جا کے ایک نوجوان کو بٹھا دیا ہے. اب آگے دیکھیں گے, ہم کرٹیسائز جو ہے تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی کو کرٹیسائز کر کے ان کو بدنام کرنا نہیں ہے. مگر مسیح اللہ خان صاحب آپ سے میں یہ پرسنل آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا, آپ کے نوجوان قائد ہیں مگر میں نہیں سمجھتا کہ اوقاف کے بارے میں آپ کو کسی قسم کا تجربہ ہے. آپ کم سے کم اب آپ چارج لینے کے بعد دیکھیے کہ کتنے جو کورٹ میں کیسز ہیں, کتنے جو ہے اوقاف کی جائیدادیں جو ہے کون قبضہ کرے ہوئے ہیں, کہاں ہیں, کدھر ہے. آپ سب اس کی پوری تفصیل لیتے ہوئے میں آپ سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ ایک وائٹ پیپر جاری کیجیے کہ کتنی جائیدادیں ہیں, کتنے قابض ہیں, کتنے کورٹ میں کیس چل رہے ہیں, کتنی جائیدادیں حاصل کی گئی ہیں. اور خصوصی طور پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کتنی آمدنی تمام انسٹیٹیوشن سے ہو رہی ہے اور اس کا خرچ کیا ہو رہا ہے, کس پہ خرچ کیا جا رہا ہے, کیسا آ رہا ہے, کیسا جا رہا ہے. اور خصوصی طور پہ یہ میں ان سے بات کہنا چاہوں گا مسیح اللہ خان صاحب,
خصوصی طور پہ کہ کتنی آمدنی ہوئی اور اب تک سلیم صاحب کے دور میں کتنے مسلمانوں کا اس میں فائدہ ہوا، ان سب کا جو ہے ایک وائٹ پیپر جاری کرتے ہو عوام کے سامنے اگر آپ اس کو پیش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نیک نیت اس میں ہوگی. ورنہ ہم کو تو اگر اس طریقے سے اگر کام نہیں کریں گے، آزادانہ اصول اختیار استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی نیک نیتی بھی ہم کو شبہ ہے. اور جس طریقے سے سلیم صاحب آئے اس سے پہلے لوگ آتے گئے بہلاتے گئے، مسلمانوں کو بیوقوف بناتے گئے، اور اس کے بعد بھی یہ ہونے والا ہے. مگر پھر ایک مرتبہ چندر شیکھر راؤ صاحب سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ واقعی مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، علی جناب محمد اللہ صاحب، آپ اگر آپ چندر شیکھر راؤ صاحب کے قریب ہیں، آپ وزیر داخلہ بھی ہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آج تلنگانہ میں کوئی دوسرا مسلم وزیر نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. تو آپ نمائندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے اور ان کو کس طریقے سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے، یہ آپ کی اور چندر شیکھر راؤ صاحب کی ذمہ داری. مگر میں نہیں سمجھتا کہ مسیح اللہ صاحب کو جو ہے چیئرمین بنانے کے بعد کسی قسم کا کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دینے والے ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. جس طریقے سے آیا رام اور گیا رام کا معاملہ تھا، ان کا بھی معاملہ وہ ہونے والا ہے. مگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ مسیح اللہ کو اللہ جرات مندانہ اقدام کرنے کی توفیق عطا کرے تاکہ مسلمانوں کو صحیح طور پہ خدمت ہو، اور مسلمان آج جو زبون حالی کا شکار ہے اس کو جو ہے صحیح طریقے سے اگر استعمال کریں گے تو آج مسلمان بھی چندر شیکھر راؤ صاحب کو بھی جو ہے دعائیں دیں گے اور آنے والی حکومت میں آپ کی مدد کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہمارے شمشاد قادری صاحب کے خیالات کا لیکن ایک بات بہترین شمشاد قادری صاحب کی غور کرنے والی ہے کہ ایک فلور سے نیچے، ایک فلور لائن نیچے والے اوپر اوپر والے فلور چینج ہوا، خالی کام کچھ ہونے کا نہیں ہے. اور رہا سوال یہ کہ جو بھی بیٹھا، جو بھی کرا، سابقہ میں اوقاف کو لے کر صبح اپنی فلاح کر لیا، قربا کی، غریبوں کی کوئی فلاح نہیں کرا. لیکن امید، جیسا کہ شمشاد قادری صاحب نے یہ امید کا اظہار کیا کہ ہر آنے والا شخص کے سے امیدہ وابستہ رہی ہے. اب مسیح اللہ صاحب سے بھی شمشاد قادری صاحب نے امیدہ وابستہ کی ہے. اب توقع یا انتظار ہے کہ جو ہے نا شاید وہ بھی ایک وائٹ پیپر شائع کرتے ہوئے کہ آمدنی کیسی آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے اور بچا کیا ہے، آیا کیا، گیا کیا، بچے ہوا کیا، وہ چیز کے سامنے لانے کی جا رہی ہے. اور ان کے کارنامے یا کامیابی یا کام کا جو صحیح طریقہ ہے آنے والے ایک آ جائے. دیکھیے مسیح اللہ صاحب اب جو ہے نا کیا کام کرتے ہیں. آپ کا ڈیوٹی ہے کہ یہ حقیقی اللہ کی حفاظت کرنے کے لیے وہ جذبے سے آپ آئے ہیں. کیونکہ شمشاد قادری صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورے تلنگانہ کے اندر کیا سلیم صاحب اور مسیح اللہ صاحب بھی اور بھی دوسرے کئی ایک قابل لوگ ہیں. اور ایک بات یہاں پہ ہمارے شمشاد قادری صاحب میں اقرار کرتا ہوں اور مانتا ہوں یہ بات کہ میں ہمارے وزیر داخلہ محمد محمود علی صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہے نا ایسے جو آئی پی ایس جو ایسے مسلم ہے، ایسے قابل جو دوسرا ہے یا جو بھی ہے ان کو سامنے لائے اور جو ہے نا عوام کی یا اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے آگے آنے کی کام کرانے کی. اسی کے ساتھ آج کے یہ موضوع کی بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں. نئے موضوع کے ساتھ سے پھر ایک مرتبہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ.